اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وعلی اشرف بریتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری جانب سے تمام شیعان علی کو ولادت امام رضا بہت مبارک ہو۔ کراچی شہر ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا، تو پریشان نہ ہو۔ میں اپنا ٹاپک کا آغاز دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 8ویں امام 11 ذکر 153 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام علی رضا اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا، اور گویا یوں لگتا تھا کہ امام علی رضا اپنے خداوند سے راز و نیاز میں ہیں۔ اتنے میں جناب امام موسیٰ کاظم تشریف لائے اور امام کے کانوں میں اذان دی اور فرمایا کہ میرے بعد یہ امام ہے اور شیعوں کا سرپرست ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب امام موسیٰ کاظم نے لوح محفوظ کے مطابق آپ کا نام رضا رکھا، اور آپ کے بہترین القاب ہیں، لیکن سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ امام علی رضا کے بہت بے شمار معجزات ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امام کا کوئی معجزہ بیان کروں، کہ امام کے معجزات بہت ہیں، مگر بتانا یہ چاہتی ہوں کہ امام علی رضا کے کرامات ایسے ہیں کہ سوچ سے بالاتر ہیں کہ امام کس طرح مریضوں کو شفا دے دیا کرتے ہیں۔ شیخ محمد حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نجف کا طالب علم تھا، اور نجف کے بعد جب میں مشہد مقدس میں آیا تو میرے کچھ دوستوں نے اپنے ساتھ مجھے ایک ہاسٹل میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ میری انگلی میں ایک چھوٹا سا دانہ نمودار ہوا۔ وقت گزرا، وہ جو پھوڑا نکلا تھا اس میں درد کی شدت آنے لگی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ایک چھوٹے سے دانے میں اتنی درد کی شدت۔ میں نے سوچا کیوں نہ طبیب کے پاس جایا جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں طبیب کے پاس گیا تو طبیب نے جیسے ہی میرے ہاتھ کا معائنہ کیا تو فوراً کہہ دیا ہے شیخ یہ زہریلا دانہ ہے، آپ کی انگلی کو کاٹنا پڑے گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ایک چھوٹے دانے کی وجہ سے میری انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں غصے کی عالم میں ہاسپٹل سے باہر آیا اور گھر جا کر لیٹ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں درد کی شدت اور زیادہ آ گئی، اور میں شرمندہ تھا کہ کیوں میں نے اپنی انگلی کو نہ کٹوایا۔ میں رات بھر تڑپتا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ میں صبح دوبارہ طبیب کے پاس گیا تو میں نے طبیب کو اپنا درد بیان کیا تو طبیب نے کہا اے شیخ اب آپ کی انگلی نہیں، آپ کا آدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ شیخ پریشان ہوئے کہ ایک زہریلے دانے کی وجہ سے میرا آدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ وہ دوبارہ اٹھے اور غصے کے عالم میں وہاں سے چل دیے۔ طبیب نے روک کر کہا کہ اے شیخ اگر یہی درد کی شدت رہی تو آپ کل آئیں گے تو آپ کا پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ شیخ گئے، دوبارہ اپنے کمرے میں آرام فرمایا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ شیخ کو آرام نہ آیا۔ پوری رات ٹہلتے رہے، پھر صبح نمودار ہوئی اور پھر شیخ طبیب کے پاس گئے۔ کہا ہے طبیب میں اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ طبیب نے کہا بے شک آپ آ جائیے، آپ کی سرجری شروع کرتے ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں میں نے کچھ لمحوں کی مہلت مانگی کہ طبیب میں آپ سے کچھ لمحوں کی مہلت مانگتا ہوں کہ آخری بار اپنے 8ویں امام کی زیارت سے فیضیاب ہو جاؤں۔ طبیب نے کچھ لمحوں کی اجازت دی۔ اب علامہ آتے ہیں امام رضا کے حرم میں۔
اللہ اکبر۔ علامہ فرماتے ہیں میں امام رضا کے حرم میں داخل ہوا، میرے ہاتھ میں درد اتنا تھا کہ کوئی بھی میرے آس پاس سے گزرتا تو میری چیخیں بلند ہو جاتی، لیکن جیسے ہی میں نے ذریعے امام علی رضا کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون طاری ہوا۔ میں ذری کو دیکھتا جاتا اور آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے رونا شروع کیا، امام سے دعا مانگنا شروع کی کہ اے مولا، میں نجف اشرف سے آپ کے دربار میں آیا تھا کہ آپ تو مریضوں کو شفا دیا کرتے ہیں، مولا میں درد سے تڑپ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں شیخ روتے جاتے ہیں یہاں تک کہ علامہ کو غش آ گیا۔ جب غش آیا تو عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی ہستی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں کھڑا ہوں اور ان کے قدموں کو چوموں، لیکن درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں کھڑا نہ ہو سکا۔ امام آگے آئے، انہوں نے سوال کیا اے علامہ کس مشکل میں گرفتار ہو؟ علامہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں مولا کو جواب دیا، مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ میں اس وقت کتنے درد میں مبتلا ہوں۔ امام نے فرمایا شیخ اپنے ہاتھ کو آگے کرو۔ علامہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ کہیں میں اپنا ہاتھ آگے کروں اور درد کی شدت سے چیخنے نہ لگ جاؤں، لیکن میں پھر بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر سکا، امام کے آگے اپنے ہاتھ کو دیا، بس مولا نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھ پہ پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی امام علی رضا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے درد کی شدت کم ہوتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کسی قسم کا درد موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں خواب سے بیدار ہوا تو میں کافی پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ خواب تو نہ تھا، کاش میں اس خواب سے کبھی بیدار نہ ہوتا۔ لیکن میں نے سوچا کہ امام علی رضا کا حرم ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، یقیناً شاید میرے ساتھ بھی معجزہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ پہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا اور میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی درد موجود نہ تھا۔ میں وہاں سے خاموشی سے نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ طبیب کے پاس آیا۔ میں نے طبیب سے کہا ہے طبیب میرا آپریشن اسٹارٹ کرو۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اے شخص اپنا ہاتھ آگے لے کر آؤ۔ شیخ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو طبیب نے مسکرا کر کہا کہ اے شیخ جس ہاتھ میں وہ دانہ ہے وہ ہاتھ آگے کرو۔ اب شیخ نے تو دونوں ہاتھ اپنے آگے کیے تو طبیب کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا اے علامہ یہ تو عیسیٰ مسیح کا معجزہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ مسیح کا معجزہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ مسیح کے استاد کا معجزہ ہے۔ طبیب پوچھتا ہے عیسیٰ مسیح کے استاد کون ہے؟ شیخ نے مسکرا کر کہا امام علی رضا۔ کیا کہنے ہیں میرے مولا علی رضا کے، بلکہ یوں کہوں کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، کہنے کو علی نام رضا کام شفاعت، قربت میں بھی سلطان شب روز و ارم ہے، زلفیں ہیں کہ کعبے میں شب قدر کی آیت، آنکھیں ہیں کہ ثقلین کی بخشش کی سبیلیں، کونین کی شاہی کا فضو زیر قدم ہے، ہاتھوں کی لکیریں ہیں کہ کوثر کی شعائیں۔ بے شمار فضائل ہیں امام رضا علیہ السلام کے، اور جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا اور لوگ وہاں اپنی پریشانی اور اپنا غم لے کر آئیں گے، اور جب اس کی زیارت کو جائیں گے تو اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگ ایران گئے ہیں تو میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب زائر ایران مشہد کی جانب چلتا ہے تو ایک زیارت پر جاتا ہے جس کا نام ہے نشاپور، جہاں پہ امام علی رضا کے قدم مبارک بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے جب امام رضا کے وہاں آنے سے پہلے وہاں ایک حمام تھا جہاں پہ پانی نہیں آتا تھا، بہت کم پانی کی مقدار وہاں موجود تھی، لیکن جیسے ہی امام علی رضا نے اس جگہ پر اپنے قدم مبارک رکھا
تو معلوم ہوا کہ اس چشمے سے پانی کا آنا شروع ہو گیا، اور اسی طرح آس پاس کے تمام حوض پانی سے بھر گئے، اور امام اس حوض میں داخل ہوئے اور ادھر غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو زائر جاتے ہیں، وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس چشمے سے پانی پیتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو اس چشمے سے آج بھی مولا بیماروں کو شفا بانٹ رہے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بس میں بھی کہنا چاہوں گی کہ آج کے حسین دن کے واسطے، آج یہ حسین دن اپنے اختتام پر موجود ہے کہ مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، تمام لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، ہمیں بھی اس وبا سے محفوظ رکھیے۔ اور بلکہ خصوصی دعا کروں گی امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کہ امام موسیٰ کاظم جب بادشاہوں کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں بھی آپ کے بیٹے کی ولادت ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ مولا آج اس صدقے میں اس وبا کو ختم کر دیجئے، تاکہ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے جد امام حسین کا پرسہ اس سال بھی قائم کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیرے نام سے ہم نے آج کا عنوان کا آغاز کیا، کیونکہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی معز ہے جسے چاہے عزت دے، اور وہی پاک پروردگار عالم کہ اس کے سامنے اگر ہم اپنے ماتھے کو سجدہ ریز کر دیں تو ہمارے ماتھوں پر سجدے کا نشان ڈال دیتا ہے۔ لیکن کتنی کریم ذات ہے میرے رب کی کہ ہمارے ماتھوں پر سجدے کا نشان تو ڈال دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کی سیاہی کو ہمارے منہ پر نہیں ملتا۔ وہی پاک پروردگار عالم جو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے پاک رب، دعا کرتے ہیں کہ جو تمام لوگ اپنے دلوں میں جائز خواہشات، جائز حاجات رکھتے ہیں، ان کی جائز حاجاتوں کو قبول فرما۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ کربلا کی زیارت کے خواہش مند ہیں وہ ضرور آمین کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی لزائر الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرات الحسین، اللہم ادخلنا جنات من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اس دنیا میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اے پروردگار عالم، جب تو آخرت میں ہمیں معاف فرما تو ہمیں باب حسین سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما۔ میری جانب سے دوبارہ تمام شیعان علی کو ولادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی شب مجھے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ التماس سے دعا۔